ویلکم بیک ناظرین بریک پر جانے سے پہلے خزردہ چٹان صاحب نے کچھ شریف خاندان پر الزامات لگائے. میں چاہوں گا راجہ قمر الاسلام صاحب ان کا جواب دیں, لیکن مجھے 2 منٹ دے دیجیے گا. میں چاہ رہا ہوں کہ میں جاوید اقبال صاحب سے یہ پوچھ لوں. جاوید اقبال صاحب, رپورٹ تو مسترد ہو گئی, رپورٹ جنہوں نے بنا کر دی تھی وہ نہیں ہوں گے, ان جیسے کوئی اور ہوں گے جو اگلی رپورٹ بنا کر دیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو رپورٹ ان تک اب جائے گی اس کی بنیاد پر کیا کارروائی ہو سکتی ہے, اور اب تک کوئی کارروائی عمل میں لائی گئی ہے کہیں پر کسی لیول پہ؟ کیونکہ ابھی تک تو مجھے اس ریسکیو اہلکار کے خلاف بھی کوئی بات نہیں مجھے سننے میں آ رہی کہ ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی کی گئی ہو, جن کی آڈیو کی وجہ سے سارا معاملہ جو ہے اس طرح سے ہوا. شکریہ. دیکھیں جی, ابھی تک جو کارروائی ہوئی ہے اس کے مطابق جو ہے وہ 3 جو معمولی ملازم ہیں کمپنی کے ڈیسک کے, ان کے خلاف مقدمہ ہوا ہے. اصغر صدو کے خلاف ہوا ہے, دانیال کے خلاف ہوا ہے, احمد نواز کے خلاف ہوا ہے. اور سب سے بڑی بات, جیسے میں نے نوشاد صاحب شروع میں کہا تھا, جاوید صاحب یہ تو صرف ایف آئی آر ابھی درج ہوئی ہے. جی حضور, میں نے کہا یہ تو صرف ابھی ایف آئی آر درج ہوئی ہے, کارروائی ایف آئی آر درج ہوئی ہے. میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں اس پہ میں آنا چاہ رہا ہوں. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں یہ بڑے کلپرٹ کو, جو بڑے ملزمان ہیں, جو کمپنی کے مالکان ہیں, ان کو بلایا گیا. کیا یہ تو دیر تھا, اسی وقت ثابت ہو گیا کہ ان کو گرفتار کروا دیتے, اور وہ نہیں کیا گیا. اب چیف منسٹر کو اس چیز کا پتہ چل گیا ہے, اور میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ ایک بڑے سیاسی بندے کی سفارشی کمپنی ہے جن کے مالکان کو بچایا جا رہا ہے. اور یہ لاہور کی دونوں یہ بھائی جو ہیں اس کمپنی کے مالک, 22 ارب کا ایک ٹھیکہ لیا لاہور میں, اور 32 ارب کا یہ دادا دربار والا. اور یہ ایک بڑی شادی میں دونوں بھائی نظر آ رہے تھے. اور میرا خیال ہے کہ ان کو بچانے کے لیے ان کے 3 چھوٹے ملازمین جو ہیں ان کے خلاف مقدمہ درج کروایا گیا. لیکن مریم نواز صاحبہ نے موقع پر جو ابھی پریس کانفرنس کی تھی, اور میرے بھی ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ جس ایڈیشنل چیف سیکرٹری جو اس کمیٹی کا سربراہ تھا, اور جو سیکرٹری جو سی این ڈبلیو اس میں شامل تھا, کمشنر شامل تھا, تو اب تو مریم نواز صاحبہ کو یہ ثابت ہو گیا کہ انہوں نے بڑے بڑے لوگوں کو بچانے کے لیے اب ڈی جی ایل ڈی اے جو ہے یہ ٹیپا کا سربراہ ہے, اور ٹیپا کا چیف انجینئر خط لکھ رہا ہے ایس ایچ او کو کہ جناب میں نے یہ معطل کر دیے ہیں, لہٰذا اگر آپ چاہیں تو یہ 3-4 لوگ جو ہیں, الفت نواز جو ہے اسسٹنٹ ڈائریکٹر, اور زاہد آباد جو ہے پروجیکٹ ڈائریکٹر, اور اس طرح کے شبیر جو ہے ڈپٹی ڈائریکٹر, اس کو بھی چاہیں تو ان کے خلاف بھی مقدمہ درج کر لیں, لیکن یہ گناہ گار نہیں ہے. وجہ یہ تھی کہ اگر میں نے چھوٹوں کو پکڑایا تو وہ بتا دیں گے کہ چیف انجینئر ٹیپا کی نااہلی ہے, ڈی جی ایل ڈی اے کی نااہلی ہے, ڈپٹی کمشنر لاہور کی نااہلی ہے, اے سی کی نااہلی ہے, اور اس طرح کے جو لاتعداد لوگ ہیں, اور اس طرح جو ایم او آر لاہور ہیں جس نے ناجائز پارکنگ سٹینڈ وہاں کھلے عام بنوا رکھا تھا, وہاں ڈپٹی کمشنر کا دفتر بھی قریب ہے, کمشنر کا دفتر بھی قریب ہے, چیف سیکرٹری کا قریب ہے, اور یہ ہر تیسرے دن چیف سیکرٹری صاحب موقع پہ جاتے ہیں, وزٹ کرتے ہیں. تو کیا انہیں نظر نہیں آیا کہ وہاں پہ غیر قانونی پارکنگ سٹینڈ بنایا ہوا ہے, اور آگے ایک جھوٹی چادر لگائی ہوئی ہے, اور واسطہ کے صرف جناب والا نوشاد صاحب 6 مین ہول ہیں صرف وہاں سے گزرتے, جن کو انہوں نے ننگا چھوڑا ہوا تھا, معمولی چادریں اوپر رکھی ہوئی تھی جہاں سے لوگ گزرتے تھے, نیچے گر گئے وہ. ٹھیک ہے, لائٹنگ نہیں تھی. ٹھیک ہے جاوید صاحب, میں چاہوں گا آپ نے بھی جو بات کی ہے ایک طرح سے, وہ مصدق ملک صاحب نے ابھی کچھ دن پہلے ایک تقریر کی تھی ایک جگہ پر, اور وہ ایلیٹ کیپچر کی بات کر رہے تھے. یہ جو ایلیٹ کیپچر آپ بھی تقریباً اسی طرح کی بات کر رہے ہیں جس طرح کی خزردہ چٹان صاحب نے کی ہے. راجہ قمر الاسلام صاحب, میں چاہوں گا کہ آپ پہلے تو وہ الزامات جو چٹان صاحب نے دیے ہیں آپ ان کا جواب ضرور دے دیجئے, لیکن یہ جو ایلیٹ کیپچر والا معاملہ ہے ہمارے ہاں, یہ جو سسٹم ہے, یہ جو نظام ہے جس کی کلئی کھل دیتی ہے, ذرا سی کبھی بارش ہوتی ہے تو وہ کھول دیتی ہے, کبھی کوئی حادثہ ہوتا ہے تو سب کچھ سامنے آ جاتا ہے, ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. راجہ قمر الاسلام صاحب, یہاں سارے معاملہ وہ دھاک کے 3 پات ہی رہتے ہیں. جی, میں اخوانزادہ چٹان صاحب بڑے سینئر سیاستدان بھی ہیں, اور ظاہر ہے ان کے پاس جو ہے وہ معلومات کے اچھے ذریعے ہونے چاہیے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں ان کی بنیاد میں کوئی ایسی چیز ہے. ابھی ہمارے دوست جاوید صاحب کسی کمپنی کا نام لے رہے تھے, اور اخوانزادہ صاحب نے انہیں ہمارے کسی لیڈر سے منسوب کر دیا. تو میرا نہیں خیال کہ جو ایسی چیزیں جو کہ غیر مصدقہ طور پہ کوئی چیز, اگر اطلاعات سوشل میڈیا پہ آج کل جھوٹ کا طوفان ہوتا ہے, اور مختلف لوگ جو ہیں وہ اپنی اپنی رائے کے مطابق اس قسم کی چیزوں کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں جب کوئی واقعہ ہوتا ہے. یعنی آپ اسی سے اندازہ کر لیں کہ وہ اتفاق فاؤنڈری شاید کوئی دہائیوں سے بند ہے, لیکن وہ آج بھی جب کوئی بات ہوتی ہے تو وہ لوگ جو ہیں وہ اس کا ذکر کرتے ہیں کہ جی وہ فلاں جگہ پہ
سریہ استعمال ہوا. تو یہ بے بنیاد چیزیں میرا خیال ہے کہ ان کی اخوانزادہ صاحب کی اطلاعات کا جو نظام ہے وہ درست نہیں ہے, اور اس کو تصدیق کر کے ہمیں بات کرنی چاہیے تاکہ اگر پتہ ہو کہ واقعی یہ اس فلاں شخص کی ملکیت ہے. تصدیق کی تو ہمارے یہاں کی نہیں جاتی راجہ صاحب, میں عظمہ صاحبہ نے بھی کی ہوتی تو یہ مسئلہ تو نہ آتا نا. نہیں ہے, میں تو اتنا کہنا چاہوں گا. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ. میں اسحاق رانا صاحب, یہ جو تصدیق کی جانی چاہیے, تصدیق ہمیں تو سبق ضرور ملتا ہے لیکن تصدیق کی نہیں جاتی, سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. ایک یہ پرابلم ہے, اور ایک بہرحال میں نے پھر سوال وہیں کا وہیں کھڑا رہے گا کہ نظام جو ہے اصل میں ہم اپنے نظام کو بدلنے کو تیار نہیں ہے. ہو سکتا ہے کسی کو 2-4 لوگوں کو 5 لوگوں کو رپورٹ آئے گی, جوڈیشل کمیشن بن جائے گا, کوئی 2-4 لوگوں کو سزا دے دی جائے گی, لیکن وہ جو نظام, اس کا قانون موجود ہے تعمیرات کا, تمام نجی جو کمپنیاں ہیں وہاں پہ چیکنگ بھی ہوتی ہے. پھر ایک شخص کو روزانہ کی بنیاد پہ, اس میں یہ لکھا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ چیک ہوں گی یہ چیزیں, لیکن ایسا ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. اور خاص طور پہ جہاں سرکاری کام ہو رہا ہو, آپ کو پتہ ہے وہاں تو پھر ذرا تھوڑا اور ہی معاملہ ہوتا ہے. وہاں پہ تو احتیاط, اگر سرکاری جو کوئی اچھا سرکاری ڈی سی ہو یا اے سی ہو, وہ اگر خود سے دلچسپی نہ لے رہا ہو تو بس پھر سب معاملہ چوڑ ہو جاتا ہے. نظام کی جو خرابی ہے اس کو کیسے دور کر سکتے ہیں؟ نہیں, وہ اب اتنا آسان نہیں ہے نظام کی خرابی, کیونکہ نظام کی خرابی کے ذمہ دار ہی تو نظام کے ٹھیکیدار ہیں. جنہوں نے اس نظام کا بیڑا غرق کیا ہے وہی تو سانپ بن کے بیٹھے ہوئے اس نظام کے اوپر. تو نظام کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ پارلیمنٹ میں جو لوگ ہیں وہ وہی ہیں جو چینی مافیا ہے, گھی مافیا, آئی پی پی مافیا, آٹا مافیا ہے. تو وہ کیسے نظام کو ٹھیک کریں گے؟ وہ کیسے یہ کہیں گے کہ عام آدمی کو سستا آٹا مل جائے یا سستی چینی مل جائے؟ آپ کی عدالتوں تمام کے اس کے باوجود چینی کو آپ آج تک نہیں قابو کر سکے, کیونکہ چینی کے میجر سٹیک ہولڈر کون ہیں؟ زرداری صاحب کی فیکٹری ہیں, شریف خاندان کی فیکٹری ہیں, جہانگیر ترین کی فیکٹری ہیں, اور چودھریوں کی فیکٹری ہیں, ان کی فیکٹری ہیں. تو جو مافیا خود بیٹھ کے سب سے بڑا بینیفیشری ہے وہی ریاست چلا رہا ہے. تو جب کانفلکٹ آف انٹرسٹ اس سطح پہ ہوگا تو پھر ریاست ٹھیک نہیں ہو سکتی, جب تک عام آدمی جو ہے اس کا سٹیک ہولڈر نہیں بنے گا. ٹھیک ہے نا, حکومت یعنی جو حکمران ہیں, کیا ریاست تو اور چیز ہے نا, حکمران ہے یا حکومت جو چلا رہے ہیں یا حکومت میں جو لوگ ہوتے ہیں. نہیں, تو ریاست کس چیز کا نام ہے؟ مطلب تھوڑا سا نہیں, ہم نے ریاست کو ایک اس میں لے لیا. ریاست کمپوننٹ ہے 5-7 اجزاء کا, جس میں آپ کی پارلیمنٹ ہے, عدلیہ ہے, جو عوام ہے, کیا کہتے ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, یہ سب مل کے ریاست بنتی ہے. ٹھیک ہے نا, اور ایک مجموعی جو چیز چل رہی ہوتی ہے اسے ریاست کہتے ہیں. حکومت چھوٹا معاملہ ہے, کیونکہ حکومت ایک جگہ ہے ایک جگہ نہیں ہے, ریاست تو پوری جگہ چل رہی ہوتی ہے. تو جب تک آپ یہ لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے, ٹھیک ہے نا, تو آپ مجھے بتائیں نوشاد صاحب, آئی پی پیز کے اوپر ہم کتنا شور مچاتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ملک کا بیڑا غرق کر دیا, لٹ کے کھا گئے. ابھی بھی یہ لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے, ٹھیک ہے, لیکن کیا لوڈ شیڈنگ کے اندر وہ آئی پی پیز جن کو ہم نے پورے پیسے دیے اور انہوں نے پروڈکشن نہیں کی, ٹھیک ہے نا, پیسے تو ہم سب کو پورے دے رہے ہیں, تو پھر وہ کیسے ہو رہی ہے, کیا نام ہے, لوڈ شیڈنگ؟ ہم انہیں پیسے دے رہے, وہ پروڈکشن نہیں دے رہے, کسی بہانے سے بھی نہیں دے رہے. تو جب بینیفیشریز ہی وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اس ملک کو چلانا ہے, تو پھر ملک کیسے نظام بدل سکتے ہیں؟ ٹھیک, خلزادہ صاحب, یہ جو پوائنٹ ہے کہ اصل میں جو نظام کی خرابی کا سبب ہیں بیسیکلی وہی جو ہے انہی کے اسی لونڈے سے ہم جو ہے وہ دوا لینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جب تک یہ لوگ جن کا راج موجود ہے, حکمران ہیں, کبھی کسی شکل میں کبھی کسی شکل میں, یہی روٹیٹ ہوتے رہتے ہیں, یہی حکمرانی کر رہے ہیں, تب تک یہ نظام میں بہتری نہیں آ سکتی. دیکھیے جی, کچھ حد تک تو حقیقت بھی ہے کہ سیاستدان بھی ان چیزوں کی ذمہ دار ہے, لیکن سیاستدانوں کے ساتھ ہمیشہ یہ بھی ہوا ہے کہ 5 سال اگر اقتدار میں رہتے ہیں تو 10 سال ان لوگوں کا احتساب ہوتا ہے, اور ابھی تک کسی بھی ثابت نہیں ہوا ہے کہ جو الزامات تھے یا یہ احتساب تھا یا سیاسی انتقام تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے کاموں کے لیے ہمیں ایک چیز کی ضرورت ہے, اور سیاستدانوں کو چاہیے کہ یہ مل بیٹھ جائے اور یہ کام کرے. اگر یہ کام یہ لوگ نہیں کرتے ہیں تو واقعی تمام سیاستدان اس کی ذمہ دار ہے, یا جو اس کے راستے میں رکاوٹ ہے وہ بندہ اس کی ذمہ دار ہے. وہ رانا صاحب کہتے ہیں آپ سارے سیاستدان ہی ذمہ دار ہیں. بیسیکلی یہ جو اوور آل سسٹم بنا ہوا ہے, ایکچولی یہ جو نظام ہے
یہ اسی کی پرابلم ہی اسی کی ہے. تو آپ سیاستدان مل کر بیٹھیں گے تو وہ ریوڑیاں بانٹنے کا ٹائم آئے گا, ساری اپنے کی طرف ہی کر لیں گے. تو پالیسیز اگر انہوں نے بنانی ہے تو الٹیمیٹلی وہ اپنے فائدے کی پالیسیز بنائیں گے نا, میرے اور کامن مین کے لیے تو کوئی بات نہیں ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کے مفاد میں بھی یہ چیز ہے اور ملک کے عوام کے مفاد میں بھی یہ چیز ہے کہ سیاستدان بیٹھ جائے, ایک اس طرح کا قانون سازی کرے, ایک اس طرح کا ادارہ بنائے جو جج, جرنلسٹ, بیوروکریٹس, سیاستدان ہر ایک کا احتساب کرے, اور اگر کسی نے کوئی جرم نہیں کیا ہے تو اس کو ہاتھ نہ لگا سکے, اور اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو وہ بچ نہ سکے. یہ واحد راستہ ہے جس سے جو چور ہے وہ پکڑا جائے گا, جو بے قصور ہے وہ بری ہو جائے گا. سیاستدان بھی ہے لیکن سیاستدانوں کے علاوہ دوسرے لوگوں کی بھی ایسے لوگ ہیں کہ اس کو نہ سیاستدان کچھ کہہ سکتے ہیں. یہ جو امراء اور شرفاء ہے یہ صرف سیاستدانوں کی تو نہیں ہے, یہ ہر ایک کے اپنے اپنے شرفاء ہے, ہر ادارے کا, پاکستان کی جتنے ادارے ہیں, چاہے اسٹیبلشمنٹ ہے, عدلیہ ہے, بیوروکریسی ہے, ہر ایک کے اپنے اپنے بندے ہیں. لیکن ذمہ داری ساری آ جاتی ہے سیاستدانوں پہ, اور سیاستدانوں کی ہے بھی کہ یہ مل بیٹھ جائے, دو کام ضرور کرے. ایک کام یہ کرے کہ آنے والے الیکشن کو یقینی بنائے کہ وہ صاف ہو, شفاف ہو, جو جیتے وہ بھی تسلیم کرے, جو ہارے وہ بھی تسلیم کرے. آپ حکومت کا حصہ ہیں چٹان صاحب, آپ حکومت کا حصہ ہیں, کیا آپ نے کوئی ایسا ڈول ڈالا ہے کہ جو الیکشن ریفارمز ہیں وہ حکومت کرانے پہ مجبور ہو یا تیار ہو جائے؟ کچھ ایسا ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا نہ پیپلز پارٹی نے اپنے دور حکومت میں کرایا, نہ نون لیگ نے کرایا, نہ پی ٹی آئی نے کرایا. الیکشن ریفارمز کوئی بھی حکومت نہیں کراتی. دیکھیں ہم نے تو اپنے سے کوشش بہت کیا تھا. ہم نے یہ کیا تھا کہ جو الیکشن کمشنر ہوگا یہ صرف حکومت نہیں لگائے گا. 2008 سے پہلے یہ وزیر اعظم لگاتے تھے, حکومت لگاتے تھے. ہم نے وہ اختیار لے کے اور اس میں اپوزیشن کو بھی شامل کیا کہ یہ اپوزیشن اور گورنمنٹ کے دونوں سے ہوگی. ہم نے ووٹ کو جو ہے وہ شناختی کارڈ پر کر دیا اور پھر ووٹر لسٹ پہ جو ہے تصویر بھی لگا دیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی نہیں ہے, مزید ہمیں کرنا چاہیے, اور ہم نے کوشش کیا ہے. ہم نے 18ویں ترمیم کے ٹائم پہ کوشش کیا, ہم نے نواز شریف صاحب کے دور میں کوشش کیا کہ ہم ایک اس طرح کا ادارہ بنائے, ایک اس طرح کا الیکشن سسٹم بنائے. ہم نے عمران خان صاحب کے دور میں کوشش کیا ہے کہ یہ دو چیزوں میں کم از کم یہ پیپلز پارٹی کا درینہ مطالبہ ہے اور درینہ کوشش ہے. ہم آج بھی تیار ہیں, لیکن اس میں رکاوٹ ہے عمران خان صاحب, کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو سیاستدانوں سے بیٹھنا ہی نہیں ہے, میں نے تو سیاستدانوں سے ہاتھ ہی ملانا نہیں ہے, میں تو بیٹھوں گا آرمی چیف کے ساتھ, پاکستان میں تو تحریک ہاتھ انصاف کے آج دوست ہمیں جوائن کے ساتھ. چٹان صاحب, چونکہ پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی نہیں ہے, میں نہیں چاہتا کہ ہم اس طرح کی کوئی گفتگو کریں جس سے یہ لگے کہ ہم ان کے خلاف کو بات کر رہے ہیں. اگر چٹان صاحب نیت ہو کوشش کی. جی جی, میرا ایک بات سنی میرے بھائی. جی جی جی, تحریک انصاف اس ملک کا ایک جماعت ہے. اگر وہ میڈیا پہ نہیں آتے ہیں یا آپ ان کو نہیں بلاتے ہیں تو یہ ہمارا ذمہ داری نہیں ہے. نہیں, میں ایک بات کر رہا لیکن ہوں, جہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ اس ملک میں بہتری کی گنجائش ہے اور اس میں جو بھی رکاوٹ ہے اس کا نام ہم لیں گے, چاہے اس کا اگر ہم جھوٹا الزام لگا رہے ہیں, اگر عمران خان صاحب یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میں ڈی جی آئی سے ہاتھ ملاؤں گا, سیاستدان تو سارے چور ہے, ڈاکو ہے, میں اس کے ساتھ بیٹھوں گا نہیں, تو پھر تو ہم زیادتی کر رہے ہیں. صاحب ٹائم بڑا شارٹ ہے, میں معذرت چاہوں گا. میں ایسے میں چاہ رہا ہوں راجہ قمر الاسلام صاحب سے میں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے وہ پوچھ لوں. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ پی ٹی آئی اگر نہیں بھی آپ کے ساتھ ابھی ہے, آپ خود اپنے لیول پہ اگر کوئی الیکشن ریفارمز کرنا چاہیں, باقی تمام جماعتیں کسی نہ کسی طرح آپ کے کسی نہ کسی سسٹم کے تحت حکمرانوں کے ساتھ ہیں, آپ ان کو بنا سکتے ہیں, پھر الٹیمیٹلی پی ٹی آئی کو دعوت دی جا سکتی ہے, وہ بھی اس پہ بات ہوتی ہے. لیکن میرا اس وقت دو سوال ہیں راجہ صاحب بڑے امپورٹنٹ. ایک پہلی بات تو یہ ہے, حالت ہماری یہ ہو گئی ہوئی ہے کہ یہاں پتہ نہیں کیا ڈر ہے. عمران خان صاحب کو لے جایا جاتا ہے, پانی تحریک انصاف کو ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں, جو اسٹیٹ منسٹر ہیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا, باقی لوگ جو ہیں وہ جواب نہیں دے رہے ہوتے, اور 2-4 دن گزرتے ہیں پھر وزیر اطلاعات کہتے ہیں ہاں جی ان کو لے جایا گیا تھا. کیا ڈر ہے؟ اور دوسرا یہ چیف الیکشن کمشنر کی جو تعیناتی والا معاملہ ہے, کیا اس کے اوپر کوئی معاملہ گورنمنٹ کی طرف سے آگے بڑھ رہا ہے کوئی؟ آپ جو ہے کیونکہ اپوزیشن جو لیڈر ہیں سینٹ میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی آ چکے ہیں, کیا آپ ان کی تعیناتی پر غور کر رہے ہیں یا اس کا انیشیٹو لیا جائے گا؟
देखें, जहाँ तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती का ताल्लुक है, इसमें आइन में एक बड़ा वाज़ेह तरीका कार है और उसके दो फरीक हैं, एक लीडर ऑफ द हाउस और एक लीडर ऑफ द अपोजिशन। तो ये माजी में कोशिश की गई थी, लेकिन जो साबिक लीडर ऑफ अपोजिशन थे उन्होंने इस ज़मन में, आप ऑन रिकॉर्ड पे हैं वो, कि उन्होंने इस ज़मन में कोई ताउन नहीं किया। और चूंकि कानून में ये गुंजाइश मौजूद थी कि जब तक वो नहीं होता नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर पुराना कंटिन्यू करेगा। अब चूंकि लीडर ऑफ अपोजिशन एक आए हैं कि जो अपने आप को जमहूरी भी कहते हैं, उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड भी है, अशरफ साहब, तो अब उम्मीद है कि ये वाला मामला, जिस तरह के लीडर ऑफ अपोजिशन इन सेनेट और कौमी असेंबली का अटका हुआ था और लोगों का ख्याल ये था कि शायद हुकूमत जो है उनको तैनात नहीं करना चाहती। बस जल्दी जल्दी 30 सेकंड है, हो मुझे गया तो प्रोग्राम खत्म करने का टाइम खत्म हो गया है, मुझे प्रोग्राम कंक्लूड करना प्लीज। तो दूसरी बात जो आपने कही वो हुकूमत की इस इंटेंट का इजहार करती है कि जब उनको ज़रूरत पड़ी, किसी मेडिकल आंख का था या जो भी ट्रीटमेंट थी, तो उसके लिए उनको अस्पताल भी ले जाया गया और उस पर वो खुशी से गए, या हो कि कहीं पे ज़बरदस्ती ले जाया गया हो या ज़बरदस्ती आया गया हो। तो ये इलाज हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है और इस पर कभी सियासत ना हमने की ठीक है, है, ठीक है, ना आपका पॉइंट आ कभी। गया। आप गुड इंटेंट की बात कर दी गई है, मैं उस फियर की बात कर रहा था जिसकी वजह से ये बात जो है वो पहले तस्लीम नहीं की गई, हालांकि उसमें कोई मुज़ायका नहीं है। यही इंटेंट पहले भी किया जा। राणा साहब 30 सेकंड रह गए हैं, अब आप जो नहीं कहना चाह ठीक रहे है, थे। मैं तो बहुत सारे सवाल थे, मैंने अखवंजादा साहब से पूछना था कि वो जब ये कहते हैं कि ये इलेक्शन ठीक नहीं हुए तो क्यों कंधा दिया हुआ है, अगर वो वाकई निज़ाम को ठीक करना चाहते हैं, ऐसे कौन सी मजबूरी थी उनकी, लेकिन अब कभी फिर पूछ लेंगे। चलें, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इसार राणा साहब, जावेद इकबाल साहब, राजा कमरुल इस्लाम साहब और अखुरज़ादा चटान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सबसे इम्पॉर्टेंट जो मामला है वो सिर्फ़ और सिर्फ निज़ाम की बेहतरी का। जब तक हम अपने निज़ाम को बेहतर नहीं करेंगे, इस तरह के वाक़यात और हादसात को नहीं रोका जा सकता। कॉस्मेटिक काम कर लेने से, पब्लिक रिलेशनिंग कर लेने से, या मीडिया पर इश्तिहार या मीडिया को इंगेज कर लेने से, टिकटॉक बना लेने से सिर्फ जो है ना वो कारकर्दगी नहीं बेहतर हो सकती। एक्चुअली जो ग्राउंड में जो फाउंडेशंस हैं चीज़ों की, वो बेहतर करनी पड़ेंगी। उसको बेहतर किए बगैर हम अपने मुल्क की हालत शायद संवारने की पोजीशन में नहीं होंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, आज तक के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर आइंदा मुलाकात होगी नए मौज़ूआत के साथ। अल्लाह निगहबान।